بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، زیتون اور السی کے کیا کیا فائدے ہیں اور ان کو کیسے استعمال کرنا مفید ہوگا؟ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ زیتون ایک مبارک پھل ہے جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھائی، اور اسی پھل کے تیل کے بارے میں قرآن پاک میں 2 مقامات پر آیا ہے۔ ایک سورۃ المومنون میں آیت نمبر 20 میں ہے کہ اور وہ درخت جو طور سینہ سے نکلتا ہے، جو کھانے والوں کے لیے روغن اور سالن لے کر اگتا ہے۔ اور سورہ نور میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے چراغ کی مثال دی تو اس کے تیل کو زیتون کے تیل سے موسوم کیا۔ زیتون کا درخت موجودہ دنیا کا سب سے پہلا درخت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس کو سب سے پہلے اس زمین پر جگہ دی وہ زیتون کا درخت تھا۔ یعنی نوح علیہ السلام کے زمین پر قدم مبارک پڑنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی ابتدا زیتون کے درخت کے اگانے سے کی۔ مصر کے قدیم لوگ روغن زیتون کی افادیت سے آگاہ تھے۔ وہ اسے اپنی غذا میں شامل کرتے، جسم پر لگاتے، اسی تیل میں وہ چیزوں کو محفوظ بھی کرتے تھے اور اس سے مختلف بیماریوں کا علاج بھی کرتے تھے۔ کھدائی کے دوران پرانے مقبروں سے جو چیزیں دستیاب ہوئیں ان میں زیتون کے تیل کے بھرے ہوئے برتن بھی شامل ہیں۔ اسی طرح السی کے بیجوں کے بارے میں ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے 5000 سال قبل مسیح میں بابل میں السی کاشت کی جاتی تھی۔ یونان اور روم میں 650 سال قبل مسیح کی تحریروں میں اس کی شفا بخش خاصیتوں کا ذکر ملتا ہے۔ یورپ میں کئی سو برسوں سے اس کی کاشت کی جا رہی ہے۔ اس کو انسانوں اور جانوروں کے لیے دوا اور غذا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے پنجاب اور سندھ کے دیہاتوں میں سردیوں کے موسم میں بیجوں کو پیس کر اس میں ناریل، بادام اور تل وغیرہ ملا کر انہیں گڑ کے شیرے میں ڈال کر لڈو بنا کر کھائے جاتے ہیں، جو کہ بہت گرم ہوتے ہیں۔ ایک مشہور قول بھی ہے کہ جس علاقے کے لوگ السی بطور روزمرہ خوراک کھاتے ہیں اس علاقے کے لوگ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں۔ اس کے بہترین فوائد جاننے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، اگر زیتون اور السی کے تیل کو مکس کر کے جسم پر لگایا جائے تو اس سے جسم کی سوزش ختم ہو جاتی ہے، اور ایسی سوزش جو چنبل کی طرح کی ہوتی ہے، یعنی جس میں زخم اور خارش دونوں ہوں، اس میں بھی انتہائی مفید ہے۔ امراض قلب میں گرفتار ایسے لوگ جن کو ڈاکٹر نے مچھلی کھانے کا مشورہ دیا ہے، وہ اس صورت میں 2 کھانے کے چمچ زیتون کے تیل میں 1/4 کپ السی کے بیجوں کو توے پر بھون کر اس سے روٹی کھا کر اپنی اس ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ زیتون کے تیل میں السی کے بیجوں کو پیس کر اس میں سنا مکی ڈال کر اگر ہلکی آنچ پر پکائے جائیں اور پھر اس میں مہندی کے پیسے ہوئے پتے ڈال کر خارش زدہ جلد پر لگائے جائے تو اس کے لیے انتہائی مفید ہے، اور یہ سر کے پھوڑے پھنسیوں پر بھی خاطر خواہ اثر کرتا ہے۔ السی اور زیتون کے تیل کو مکس کر کے پینے سے قبض سے چھٹکارا ملنے کے ساتھ ساتھ پیٹ کی بیماریوں سے بھی گلو خلاصی ہوتی ہے، گیس کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور ساری غذائی ضروریات بھی پورا کر دیتی ہے۔ اس غذا کو گوشت کا متبادل تصور کیا جاتا ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے روغن زیتون سے مالش کرنے کے بعد اگر السی کے بیجوں کو پیس کر باندھ دیا جائے تو یہ انتہائی مفید ہے۔ زیتون کے تیل کو پتھری نکالنے کے لیے بھی بہترین سمجھا جاتا ہے۔ اگر پتھری نکالنے کے بعد کوئی سوزش ہو جائے تو اس کو ختم کرنے کے لیے السی کے بیجوں کو اندرونی یا بیرونی دونوں طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دونوں تیلوں کو ہم وزن لے کر مکس کرنے کے بعد اس میں وٹامن ڈی کے کیپسول ڈالیں اور چہرے کا رنگ صاف اور پرکشش بنائیں۔ جو لوگ دائمی کھانسی سے آرام چاہتے ہیں وہ روغن زیتون میں السی کے بیجوں کے صفوف کو ملا کر استعمال کریں۔ انشاءاللہ کھانسی کے ساتھ ساتھ سانس کی بیماری سے بھی نجات ملے گی۔ زیتون کا اچار بھوک کے لیے مفید ہے، لیکن زیادہ کھانے سے قبض ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ السی کا تیل بھی استعمال کیا جائے تو قبض کی شکایت ہرگز نہ ہوگی۔ ایسی خواتین جن کی جلد نازک ہے، کپڑے اور برتن دھونے پر خراب ہو جاتی ہے، ان کو چاہیے کہ آدھا لیٹر پانی میں 2 چمچ زیتون کا تیل اور 1 چمچ روغن السی ڈال کر محلول تیار کر لیں، اور پھر کپڑوں اور برتنوں کو دھونے کے بعد ہاتھوں پر لگا لیں۔ ہاتھوں کی انگلیوں کے پورے جلن اور پھٹن سے محفوظ رہیں گے۔ ان دونوں کا آمیزہ میٹابولک سنڈروم اور کینسر کے علاج کے لیے بھی موزوں ہے۔